اس پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ ایک اسپیشل ڈیبیٹ تھی جس میں افتخار احمد صاحب نے، ناجی صاحب نے، شامی صاحب نے اور ہارون رشید صاحب پارٹیسپیٹ کیا، لیکن ملک کے حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں اس کو ڈراپ کرنا پڑا. آپ کے سامنے اس وقت آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے مشرف صاحب کو کی جو درخواست تھی کہ ان کی والدہ سے، بیمار والدہ ان سے ملنے دیا جائے، پرائم منسٹر نواز شریف نے اس درخواست کو آج ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو وہاں نہیں جانا دیا جائے. کیسز ہے اور اس کی وجہ سے ہیومینٹیرین گراؤنڈ جو ہے وہ جب کلیش کر رہا ہے قانون سے، یہ پرائم منسٹر کا ڈیسیژن ہے. کیونکہ کیمپ جو ہے پرائم منسٹر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا کیبنٹ کا، تو کبھی امکان یہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے اپنا ڈسکشن یا اپنا ڈیسیژن لیا ہے جس میں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی علیل والدہ سے ملنے کی اجازت دینے سے ان کو انکار کیا. مقافات عمل ہے دنیا، اس کو کسی بھی طریقے سے دکھایا جا سکتا ہے. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ کہہ کے گئے تھے ہمیں پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ان کے والد کو اتارنے نہیں دیا گیا، لہد میں ان کے ساتھ خود اتروانے دیا گیا اس ملک کے اندر، شاید پرائم منسٹر خود ان کو جانے دیں، لیکن ایسا آج پرائم منسٹر نہیں کیا. انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے بادی النظر میں. ہمارے ساتھ جو آج لوگ موجود ہیں بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے تو میں فروغ نسیم صاحب کے پاس جاؤں گا جو پرویز مشرف صاحب کے اس وقت کے وکیل ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں وہ کریں گے کیا. فروغ نسیم صاحب، سب سے پہلے بتا دیجیے کہ جو 31 تاریخ کو ان کی پریزنس ہوئی کورٹ کے سامنے، غداری کا مقدمہ چلا، وہاں موجود تھے. مشرف صاحب نے غداری کو اپنے بڑے دل پہ لیا، مطلب واٹ واز ہز ریئیکشن؟ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے آپ، لیکن وہاں کونسل تھے، تو بہت ڈپریشن میں آپ کو نظر آئے اس غداری کے لفظ کو لے کے، بینگ اے سابق آرمی چیف. مشرف صاحب کو ڈپریشن تو نہیں لگتا مجھے ہے، لیکن ہی واز ویری انوائڈ کہ میں کہاں سے غدار ہوں. اکارڈنگ ٹو ہیم کہ غدار تو وہ ہوتا ہے جو کوئی سیکرٹس بیچے، کوئی ایسا کام کرے جس سے ملک اور قوم کی چیزیں خراب ہوں. تو اس پر اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو غداری کے لیے ٹرائی نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اور وائلیشن آف لا کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. تو یہ تو اب پورا جو کمپلیکشن ہے کیس کا ان کے اسٹیٹمنٹ سے چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ رہیے. ایک تو ویورز آپ بتا دوں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، رانا اجاز صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں، سلمان غنی صاحب ہیں ہمارے ایڈیٹر ان چیف، ہمارے بیورو چیف ہیں، روف کلاسرا صاحب ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے روزنامہ دنیا کے، جاوید لطیف صاحب ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب موجود ہیں. آبویسلی آپ ان کے تبصرے دیکھتے رہتے ہیں جیو نیوز اور ٹی وی کے اوپر، اخبار میں بھی وہ لکھتے ہیں. یہ بتا دیجیے فروغ نسیم صاحب کہ واٹ از یور ٹیک کہ اب جو فیصلہ عدالت نے کیا اس پہ آپ مطمئن ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ای سی ایل میں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں، حکومت کے پاس یہ ایشو ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت نے کہا کہ جی ایشو جو ہے وہ بیسکلی عدالت کے پاس ہے. اب ایشو اصل میں ہے کس کے پاس؟ یہ بڑا کامران آپ نے ایسا سوال کیا. اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسے ہے کہ 5 جنوری میرے خیال تھا جس میں مسز مشرف نے ایک ایپلیکیشن دی تھی وزارت داخلہ کو کہ پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے دیا جائے، جس پر اس قسم کا رد عمل گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے آرٹیکل 6 کا، اور اب یہ آرٹیکل 6 کی جو عدالت ہے اس کو ریگولیٹ کرے گی. یہ کہیں ریٹن میں نہیں ہے، لیکن جو مجھے میرے کلائنٹ نے بتایا وہ اس قسم کی بات ہے. تو نتیجتاً اس دن 31 مارچ کو 2014 کو جب پرویز مشرف صاحب وہاں گئے تو میں نے عدالت سے یہی گزارش کی، کوئی ریٹن ایپلیکیشن نہیں ہے. جو میڈیا کہتی ہے کہ میری ایپلیکیشنیں ڈسمس ہو گئیں، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی غلط ہے کہ عدالت نے ہماری کوئی استدعا مسترد کی ہو، یہ بھی بالکل غلط ہے. اس دن جو آرڈر پاس ہوا وہ آرڈر میں آپ کو صرف 3-4 چیزیں بتاتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، خود سمجھ لیں کیا آرڈر ہے. آرڈر پہلا تو یہ ہے کہ ہم مشرف صاحب کو کسٹڈی میں نہ ہم نے لیا ہے، نہ لیں گے، نہ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ والنٹریلی اپیئر ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، عدالت نے یہ کہا کہ اب ہم کو پرویز مشرف صاحب کی پرسنل اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو ایگزیمپشن گرانٹ کر رہے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی، اور وہ ضرورت ہوگی جب 342 CRPC کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا، بالکل اینڈ میں ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ ایک میری بات مانی کہ میاں پینڈنسی آف اے کرمنل کیس، یعنی اگر کوئی کرمنل کیس صرف پینڈنگ ہو تو اس وجہ سے ریسٹرکشن موومنٹ پہ انٹرنیشنلی جانے کی نہیں لگا سکتی، جس پہ عدالت نے کہا کہ ہم نے تو کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. اور فردر آبزرویشن یہ دی کہ اس ای سی ایل کے آرڈر کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اگر مشرف صاحب ایپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ ریفیوز نہیں کر سکتی، کین ناٹ بی ریفیوزڈ. ٹھیک ہے. لاسٹ میں یہ کہا کہ از اے فری مین، ہی کین ٹریول اینی ویئر، ہی کین
go to anywhere for his. تو یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ مشرف صاحب کو بیرون جانا، حالانکہ کورٹ کو اعتراض نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں فروخ صاحب؟ میں اب آپ کو بتاؤں جی. اب کنفیوژن اس طرح کا آیا کہ وہاں پر بھی عدالت نے اکرم شیخ صاحب نے اس میری ریکویسٹ کو اپوز کرتے ہوئے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے 8 اپریل 2013 کو ایک آرڈر پاس کیا ہے جس میں مشرف صاحب کو یہ ڈائریکشنز ہیں وزارت داخلہ کو کہ ان کو ECL میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے. ان ریسپانس ٹو دیٹ میں نے کہا کہ اسی کیس میں بعد میں 3 جولائی کو ایک فائنل آرڈر پاس ہوا جس کے اندر یہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ دس پٹیشن از ڈسپوزڈ آف ان ٹرمز ایز ابو. ان ٹرمز میں یہ پرانے انٹرم آرڈر کا تذکرہ نہیں ہے اور قانون ہے کہ جب فائنل آرڈر ڈسپوزل وہ آگے پریوی لے لے گا، ٹھیک ہے، پریفرنس وہ لے لے گا. ٹھیک ہے. تو جی اس کے بعد تو یہ صرف اور صرف حکومت کا فیصلہ ہے. لیکن فروخ صاحب ایک بات بتائیے، جیسے کہ آج نیوز آئی ہے کہ مشرف صاحب شاید سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس استحقاق ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو انسٹرکٹ کرے کہ اگر کیونکہ کیس کو کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ان کو باہر جانے دیا جائے اپنی والدہ سے ملنے. کامران منسٹر مجھے اس کے بارے میں علم اس لیے نہیں ہے کہ آج میری پرویز مشرف صاحب سے نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کیا جائے حکومت کا فیصلہ آج کا، تو کیا سپریم کورٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ انسٹرکٹ کرے حکومت کو کہ آپ ان کو اجازت دیں ہیومینٹرین گراؤنڈ پہ؟ میں گزارش کروں کہ کیونکہ آج کا جو آرڈر پاس کیا ہے وزارت داخلہ نے اس میں سپریم کورٹ کا ریفرنس نہیں دیا. ٹھیک ہے. اس لیے مشرف صاحب کو سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے، ان کو ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کرنی چاہیے اور اس کا پراپر ہائی کورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ ہوگا. بہت شکریہ. کہیں ادھر ادھر ایڈونچرزم نہیں کرنا. وسیم صاحب بہت شکریہ. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود. افتخار صاحب، آج حکومت نے فیصلہ کیا پرائم منسٹر نے کہ مشرف صاحب کو ان کی والدہ سے ملنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، آپ کا اپنا ریئیکشن کیا ہے اس کے اوپر سر؟ دیکھیں، یہ حکومتی فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون کی بالادستی ہوئی ہے، نئی شہر کا آغاز ہو گیا اور جو مشرف کے حامی ہیں وہ گمراہ ہیں. اب عجیب بحث ہے کہ کیا اس ملک میں ایک نئی بحث اور ڈبیٹ جنم لے گی، اچھا ہوا برا ہوا، کیس چلے گا، وقت لگے گا، وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ ٹینشن بڑھتی رہے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. کیا ہم پرویز مشرف کو پھانسی دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم پرویز مشرف کو پھانسی نہیں دے سکتے، اور جیسے ہمارے بین الاقوامی معاہدے ہیں ہم پھانسی دینے کے قریب نہیں جا سکتے. تو اگر پھانسی نہیں دے سکتے تو کیا ہم عمر قید کی سزا دیں گے اور اس میں کتنے 2-3 سال لگ جائیں گے؟ تو ایک بوڑھے آدمی کو عمر قید کی سزا دے کے ہم کیا ثابت کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، اس کا جرم ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ واقعی ایک لیپ فارورڈ تھی کہ ایک امر عدالت میں پیش ہو گیا. اس سے آگے معیاری کے معاملے کو کیوں بڑھایا جائے؟ رائٹ. افتخار صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. روز کلاس آپ کا میں کالم پڑھ رہا ہوں کولو کے بیل، اس میں آپ لکھے کون سا ایسا لیڈر جس نے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا اور اس ملک سے باہر نہیں گیا یا ڈیل نہیں کی. شاید بھٹو صاحب پہلے اور آخری لیڈر تھے جو ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں گئے. آج آپ کے خیال میں جو آج جو رپورٹ آئی ہے، جو فیصلہ آیا پرائم منسٹر کا، ایک تو بتا دیجیے اسی اپنے کالم کے تناظر میں آپ کا اس پہ تبصرہ کیا ہوگا؟ حکومت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ انہوں نے قانون کی بالادستی کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حالات سے متضاد ہیں معاملہ؟ کامران، میری خواہش یہ تھی کہ جیسے میاں صاحب نے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں سے کنسلٹیشن کی ہے، اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے سب کو اعتماد میں لے کے ڈیموکریٹک طریقے سے فیصلہ کیا ہے. اگر وہ 12 اکتوبر یہ 99 کو بھی یہ اسی طریقے کا میرا خیال ہے اگر کچھ یہ کنسلٹیشن کر لیتے تو شاید یہ جو 12 اکتوبر ہوا تھا اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا اور بہتر طریقے سے شاید مینج بھی کرتے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا آج تک کہتے چودھری نثار علی خان صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب آج تک کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں 7 والے کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور ہمیں بھی نہیں پتا چلا تھا کہ میاں صاحب نے جناب مشرف کو ڈسمس کر دیا تھا، ان سے بغیر مشورہ کیا ڈسمس کیا تھا، یہ ان کا کہنا تھا. آج لہٰذا کچھ تو اس میں چینج آئی ہے میاں صاحب کے سٹینڈ میں کہ آج بیٹھ کے ایک اہم فیصلہ تھا اس پہ انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو لیا. ایک چیز اس میں جو پرابلم آ رہا ہے جو ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس میں انہیرنٹ رہے گا جس کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے میاں صاحب جن کی پارٹی نہیں کرے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ آئین کا جو 6 کا پہلا آرٹیکل ہے وہ تو اپلائی کر رہے ہیں جو ٹھیک کر رہے ہیں. میں اس حق میں ہوں کہ ٹرائل ہونا چاہیے. میں اپنے بھائی اور میرے بڑے قریبی دوست میں ان سے عباس سے اتفاق نہیں کروں گا افتخار صاحب کی کہ بوڑھے آدمی ہیں چھوڑ دیں انہیں. بوڑھے آدمی کی میں مثالیں دے دیتا ہوں. 90 سال کے AR صدیقی صاحب تھے
یہ کراچی سے تعلق تھا, ان کا FBR کے کیس میں تھے, وہ 90 سال کے بلائنڈ ہو چکے تھے. ان کی مسز ان کا ہاتھ پکڑ کے, ایک بوڑھے 90 سال کا, میں نے خود دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے تھے, ان کے وہ سینئر رہے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے وہ جا کے کورٹ میں لے کے جاتی تھیں, اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے. 90 سال کے بوڑھے کو اگر وہ لے کے جا سکتے ہیں تو مشرف صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور ابھی تک ان کی فزیکلی بھی ٹھیک ہے. اس میں یہ نہ بہانے بنائے کہ یہ بہانے نہ, اب یہ بہانے نہ بنائے. مشرف صاحب کا جب ان کا نیب تھا, نیب کے دنوں میں جتنا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی, ہیومن رائٹس کی ویلیشن کی گئی, دھڑا دھڑ, ایون لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے بھول گئے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے جی بالکل چھوڑ دیں, بوڑھا ہے ترس کھا لیں. نو, ایک بات جہاں پہ ان کی غلطی ہے, پرابلم آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا. آپ کو جنرل مشرف صاحب برے لگتے ہیں, ٹھیک لگتے ہیں, میں بھی ساتھ میں ہوں, لیکن جو جنرل مشرف کے کامریڈ تھے, جو ان کے منسٹرز تھے, جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا, جو ان کے ساتھی تھے, بازو تھے, وہ آج آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے وہی منسٹرز ہیں, وہی آپ کے MNAs ہیں, وہی پارلیمنٹیئر ہیں, جن کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا, اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ان لوگوں نے اپنے منہ کالے کروائے تھے مشرف کے ساتھ. سو یہ بات ٹھیک ہے خواجہ صاحب, اس میں ڈبل سٹینڈرڈ نظر آ رہا ہے کہ آپ وہ آرٹیکل تو اپلائی کر رہے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. لیکن رؤف صاحب ایک ڈبل سٹینڈرڈ اور بھی ہے, آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ابھی تک. جو ججز جنہوں نے سیاہ و سفید کا مالک بنایا مشرف صاحب کو, وہ تو آزاد پھر رہے ہیں. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پاکستان میں انصاف کا میزان کس طرح ٹھیک ہو, کیونکہ امپریشن کی جا رہا ہے کہ ایک ادارے فوج کو جو سنگل آؤٹ کیا گیا. اس سے پہلے میں حکومتی موقف لوں, میں رانا جاز صاحب کو بھی. رانا صاحب, یہ آپ کے ساتھ ویسے ہوا کہ آپ لوگ جو ہے پہلے تو فرد جرم ہی عائد نہیں کروانے جا رہے تھے, پھر آپ فرد جرم عائد کرنے کے لیے اچانک پہنچ گئے مشرف صاحب نانا کرتے ہوئے, اور اب جو ہے وہ جو ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ جو پلی تھی آپ کی, وہ آج پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کر دی ہے. یہ ہوا کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ سر میں تو سارے حالات واقعات کا آئی وٹنس نہیں ہوں, آئی واز ناٹ ان اینی میٹنگ, لیکن جو ہنچ ہے, جو کامن سینس ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ میری چھٹی حص جو بتاتی ہے کہ میں سنڈے کو ارلی ان دی مارننگ along with PJ Mir was going to see the president of Pakistan سابق مشرف صاحب کو, کہ ہم وہاں پہنچ گئے صبح صبح ادھر ہاسپٹل میں نہیں, پہلے جو کلر کہا ہے اسے آگے گئے, تو وہاں سے پھر دوبارہ ہم نے کنفرم کیا کہ جی ان کی تو میٹنگ فکس ہے, تو مجھے بھی ساتھ اجازت دی جائے. پھر ادھر سے سارا فون فیڈ بیک لے کے انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آج PJ Mir کی بھی نہیں ملاقات ہو سکتی, تو آپ کی بھی نہیں ہوتی. پھر ہم ایک گاڑی میں تھے, وہ گاڑی سے اتر کے انہوں نے وہاں سے ٹرن لیا اور واپس آ گئے, اور میں سنڈے کی بات کر رہے ہیں, یہ سنڈے کی. اچھا, منڈے کو ہمیں رات کو یہ حکم ملا کہ کل آپ نے, پہلے ہی ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, اور یہ حکم آ گیا کہ جی آپ نے کل عدالت میں نہیں جانا, پیش نہیں ہونا, along with پیرزادہ, انور منصور, ایوری ویئر سٹنگ ان اسلام آباد کلاب میں بیٹھے, بائیکاٹ تھا. اچانک یہ پتا چلا کہ جنرل رات مجھ سے لوگ پوچھتے رہے میڈیا والے, تو میں نے آگے مشرف صاحب کہ مشرف نہیں پیش ہوں گے اور نہ ہی ان کی ڈیفنس ٹیم پیش ہوگی. اچانک صبح 9 بجے پتا چلا کہ ڈپلومیسی تھی آپ کے خیال میں جو نظر دیکھو جی, اللہ کسی نے دیکھا نہیں. اسے کوئی ملا ضرور ہے, یہ بتائیں کہ کوئی ملا ہے جنرل مشرف صاحب کو جس پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ میں نے نہ دیکھا ہے, نہ مجھے کسی نے بتایا ہے. دس از مائی ہنچ, دس از مائی کہ حکومت کی اور ان کی یہ تھی کہ آپ کو ہم ایسے کر دیں گے, تو وہ مائٹ بی ٹیکن, حالانکہ اٹ واز اگینسٹ دی ڈاکٹرز ایڈوائس. ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, ایسا ہو سکتا ہے ویسے حکومت کی اور ان کی ڈیل ہو کے یا فرض جرم لگوا لیں, آپ کو بھیج دیں گے. دیکھیں بات یہ کہ کامران صاحب, جو میں نے بھی بات رانا صاحب سے پوچھی ہے, میرا بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں, چونکہ رانا صاحب کا بیان جو چل رہا تھا سنڈے کی رات کو کہ یہ لوگ تو بائیکاٹ کر چکے ہیں, اس کا مطلب کوئی شخص اس نے مشورہ ضرور دیا یا وہ ملا ضرور ہے, اور اس کے بعد جنرل صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور بڑا پازیٹو ایٹیچیوڈ تھا. میں نہیں سمجھتا, دیکھیں انہوں نے جا کے نہ تو عدالت کے اختیار کو چیلنج کیا ہے, نہ طریقہ کار کو چیلنج کیا ہے, نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. اور جہاں تک آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے, چونکہ میں بھی دیکھ رہا تھا سارا, پرائم منسٹر نے یہ وزارت داخلہ کی طرف سے آیا, اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, یہ آپ کے روزنامہ دنیا کی لیڈ ہے 9 اپریل کی. میں پڑھ کے صرف اس کی سرخیاں بتا دوں. غداری کیس, جنرل پرویز مشرف کو ملک سے جانے نہ پائیں, سپریم کورٹ. مشرف فرار ہوئے تو تمام ادارے ذمہ دار ہوں گے, جسٹس جواد. آئین توڑنے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, وفاقی حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا, جسٹس خلجی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے
کہ پرائم منسٹر صاحب، میں خود، آپ نے تو ایک حوالہ دیا، میں ان کے ساتھ اکاڑا جا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو معاف کر چکے ہیں، خود پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ میں قطن اس میں نہیں ہوں، اس میں آپ کی ریاست فریق ہے. دیکھیں یہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ہیڈ تو پرائم منسٹر ہے نا. نہیں، ریاست دیکھیں بات ہے کہ حکومت کے ہیڈ وہ ہیں. دیکھیں ریاست اور ریاستی ادارے ایک کنفیوژن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بات بتائیں، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ پابندی لگائی ہے. ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو سائڈ رکھتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری نے جو کل اتنا بڑا سیشن ہوا جس میں کیبنٹ شامل تھی پرائم منسٹر کی، اور دونوں طرف کی سنے گئے دلائل، آدھے زیادہ کیبنٹ کہتی تھی کہ ان کو بچ کے جانے نہ دیا جائے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی درمیانی راہ اختیار کی ہے، جو اخباری اطلاعات آئی رپورٹ ہوئی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری نے جو فیصلہ کیا ہے یہ پرائم منسٹر نے فیصلہ نہیں کیا، یہ انٹیریئر منسٹر اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر کو انٹیریئر منسٹری کے اندر ایک بریفنگ دی گئی ہے اور انٹیریئر منسٹری نے وہاں جا کے بریف کیا ہے. میں نے اس لیے آپ کو یہ خبر ہم تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 9 اپریل کے اخبارات جو خصوصی کورٹ ہے، ہم تو اس کی بات کریں، اس نے ان پہ کوئی قدغن نہیں لگائی. ابھی آپ کو بتا چکے ہیں فروغ نسیم صاحب کہ انہوں نے کیس میں کہا کہ یہ ہم کسٹڈی میں لے رہے ہیں، نہ یہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اور ان کی فری ٹریولنگ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو سپریم کورٹ یہاں پہ میٹر نہیں کرتا، خصوصی عدالت میٹر کرتی ہے. یہ تو صرف بیان بازی ہو سکتی ہے مبینہ طور پہ. جی جاوید لطیف صاحب، میرا نہیں خیال کہ آپ ڈسکریڈٹ کریں گے پرائم منسٹر کو اس ڈیسیجن سے جو انہوں نے لیا ہے، جس طرح سلمان غنی صاحب ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر نے تو لیا نہیں، انٹیریئر منسٹری اپنے طور پہ ڈیسیجن لے لیا، پرائم منسٹر کو انفارم کیا ہے کہ جی یہ لیگل قانون تھے، نقطے تھے، اس وجہ سے مشرف صاحب جانے نہیں دیں گے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، سلمان غنی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ کریڈٹ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا اتنا بڑا جمہوریت کے لیے کہ جانے نہ دیا جائے؟ دیکھیں کامران جی، جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بات کی نا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی سلمان غنی صاحب نے بات کی ہے کہ قانونی تقاضے ذات الگ ہے، قانون کی اگر بالا دستی ہوگی تو یہ سسٹم اور یہ ملک چل سکے گا. رہی بات کہ جو ان کے وکلا جنہوں نے وزارت داخلہ کو درخواست دی ان کے ای سی ایل سے نام نکالنے کی، تو ان کے علم میں تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کے حکم پر ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا گیا. انہوں نے پھر عدالت کو بائی پاس کر کے میں تو یہ کہوں گا کہ دوبارہ سے عدالت کا مذاق اڑایا کہ وزارت داخلہ کو جو انہوں نے درخواست دی، جو کہتے ہیں کہ رسی جل گئی. سر آپ نے ایک بات کہی، اس کا جواب لیتے جائیں، اس کے بعد میں آپ کی بات پوری سنوں گا. 99 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا نواز شریف صاحب کا کہ وہ سعودی عرب رہیں گے 10 سال تک، تو مشرف صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ان کا موقف ہے کہ میں نے بھی ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ان کو علاج کرنے کے لیے لنڈن جانے کی اجازت دی تھی، شہباز شریف صاحب کو دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ جو ہے اس کا لیگیلٹی سے کوئی موازنہ نہیں کیا جاتا، وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے. تو اس کو آپ دونوں چیزوں کا ڈفرنٹ رکھیں. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا موقف ہے، جی بتا دیں، پھر میں آگے افتخار صاحب کے پاس جاؤں گا. جی کامران صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہیں گئے. بھئی پہلے بھی آپ عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں. خدا کے لیے اب اگر میں ماضی میں جاؤں گا نا جو آپ سوال کر رہے ہیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت دور تک جائے گی. وہ حالات کیا تھے، کیوں ایسا کیا گیا، یہ تو آپ مجھے یہ بتائیے جاوید لطیف صاحب، حال میں رہتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے وہ وزراء کیوں ہیں جو مشرف کی کیبنٹ میں تھے، جنہوں نے 3 نومبر کی ایمرجنسی ڈرافٹ کی، وہ کیوں ہے آپ کے؟ اب حال میں رہتے ہوئے بھی جواب دیجیے، آپ ماضی میں نہ جائیے. جی کامران صاحب، یہ باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. مجھے صرف میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کیا پرویز مشرف مرکزی کردار نہیں تھے؟ بالکل تھے، لیکن آرٹیکل 6 میں ہے کہ آرٹیکل 6 میں کولیبریٹر بھی، ان کی انویسٹیگیشن سر آرٹیکل 6 میں ہے کہ کولیبریٹر بھی مرکزی کرداروں کے ساتھ اریسٹ ہوں گے. یہ آرٹیکل 6 آپ نے نہیں بنایا، میں نے بنایا، یہ آپ کی پارلیمنٹ نے بنایا. میری کامران صاحب مجھے جملہ مکمل کر لینے خدا کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایف آئی اے میں انویسٹیگیشن ہوئی تو مرکزی ملزم جو شہادتیں ملی وہ اس میں مرکزی ملزم یہی تھے. اگر ان کو کوئی اعتراض تھا جو انہوں نے عدالت میں بھی اٹھایا اور عدالت نے جاوید لطیف صاحب مشرف صاحب کو اعتراض ہو نہ ہو، میں تو سر میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کیوں نہیں اعتراض ہوا کہ آرٹیکل 6 کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان کے ساتھ جتنے جرنیل ان کو لایا جائے، جن ججوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا وہ تو ڈیفینس میں کوٹیاں لیے پھر رہے ہیں اس وقت. تو یہ انصاف کا کیا میزان ہے سر؟ یہ کیا ینگ جنریشن کو آپ رول ماڈل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ مشرف کے وزراء جو ایک منٹ مشرف کے وہ وزراء جو ووٹ لے کے آتے ہیں نون لیگ کے لیے وہ تو وزیر بنا دیے گئے ہیں، اور مشرف اور وہ ججز جو ہے وہ ڈیفینس میں پلاٹ لیے پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں. انہیں کس نے معاف کیا ہے؟ آپ نے معاف کر دیا، کس نے معاف کر دیا؟ کس چکر میں معاف کیا گیا ان کو جناب؟ یہ تو انصاف کریں نا. جی کامران صاحب 56 سال بعد ایوب خان کے بعد یہ پہلا موقع ہے
کہ کسی سابق جنرل کو کٹہرے میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، انصاف تو کریں نا، انصاف تو پورا کریں، انصاف کے میدان دو تو نہیں ہو سکتے نا بھائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا، ان کے جو ہمراہی تھے وہ بتائیں، باہر جو بتا رہے ہیں افتخار صاحب، باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں، عدالت میں یہ باتیں. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آبویسلی یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت سے لوگ یہ امپریشن لیتے ہیں کیونکہ وہ سیاستدان جو اس ساری کانسپیریسی میں شامل تھے وہ آج نون لیگ کے وزراء بنے بیٹھے، تو لوگ یہ بھی امپریشن لیتے ہیں کہ شاید ایک ادارے کو سنگل آؤٹ کیا گیا. آپ کو لگتا ہے یہ امپریشن لینا درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، میں تو خواجہ آصف صاحب کی بات کا سہارا لے کے بات کروں گا. جی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ مشرف کے 2007 کی ایمرجنسی کو انڈورس کرتے ہیں وہ کرائم کمٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. صحیح بات ختم ہو گئی. تو جن لوگوں نے 2007 میں مشرف کے اس فیصلے کی حمایت کی وہ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ جو کوئی بھی ہیں، وہ اتنے جرم ہیں جتنا پرویز مشرف. ٹھیک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خواجہ آصف صاحب کا موقف ہے اور میں ان کے. لیکن افتخار صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ جیسے کہ مطلب کہ اگر نواز شریف صاحب کی کنوکشن ساری جو ہے وہ آبویسلی اس کو اگر رائٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ وہ ایک شخص کو ایٹ لیسٹ ایگزامپل تو بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان میں نیکسٹ کبھی کو نہ ہو. مطلب اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں جمہوریت اسٹرینتھن ہو. اگر ہم یہ سارے کرٹیسزم کو سائڈ میں رکھ کے اگر پرائم منسٹر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو آپ ایگری کریں گے کہ اگر مشرف صاحب کو سزا ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے یا پھانسی ہوتی ہے تو یہ فوج کو سزا نہیں، یہ ایک فرد واحد کو سزا ہے اور اس سے آئندہ کوس کا رستہ رک جائے گا. آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں اس بات سے نواز شریف صاحب کی؟ دیکھو، میں نہ صرف اس کو ایگری کروں گا بلکہ میری تو خواہش ہے کہ فوج اس بات کو اب تسلیم کر لے، مان لے. حکمرانی اس کا حق نہیں ہے، حکمرانی منتخب نمائندوں کا حق ہے، پارلیمنٹ کا حق ہے. ان سے غلطی ہوئی ہے. آرمی از ناٹ مینٹ ٹو ڈیفینڈ دی کنٹری، اٹ از ٹو انڈیویجل. آرمی از سپوز ٹو ڈیفینڈ دی کنٹری. یہ بیٹ چلنے والی ہے پاکستان میں. لیکن آپ نے کہا، میرے دوست نے، انتہائی پیارا دوست ہے میرا بیٹھا ہوا افغان، وہ کہتا ہے کہ 90 سال کے ایک بوڑھے کو اگر عدالت میں لایا گیا تو ایک اور بوڑھے کو بھی عدالت میں لایا جاؤ. یار آؤ کیوں نہ ایک نیا آغاز کریں. ایک ذوالفقار نے بھٹو کو دفنا دیا، اس کو لوازین کو بھی نہیں پڑنے دیا، اور نواز شریف اور شہباز شریف کو اپنے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا. تو یہ بری روایات ہیں. اور ایک نئی روایت کریں، ایک نئی روایت کو جنم دیں. ماں جو درگزر کر دو، اس کو عدالت میں لا کے تم نے کامیابی حاصل کی، جمہوریت نے کامیابی حاصل کی، سول سوسائٹی کا سر اونچا ہو گیا. یہ بات تسلیم ہوگی تو جو لوگ کہتے تھے فوج اس کو جانے نہیں دے گی، فوج یہ کر دے گی، فوج وہ کر دے گی، ہم نے دیکھا وہ آیا تو پیش ہوا. میرا خیال ہے اس سے آگے اگر بات گئی تو الجھنے ہوں گے. کلاسر صاحب، اس سے پہلے بریک میں وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ جاوید لطیف صاحب کی بات پہ، خاص طور پہ لطیف صاحب نے اپنا آرگومنٹ کو دیا نا. جی نہیں، بات ذرا مجھے افتخار صاحب کی بات میں جیسے میرا بڑا ان سے پیارا تعلق ہے. بات یہ کہ یہ پھر لا پھر اور لوگوں پہ اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جنرل مشرف صاحب سابق آرمی چیف تھے. اس ملک میں آپ کا وزیر اعظم پھانسی لگ جاتا ہے، ایک وزیر اعظم ایگزائل ہو جاتا ہے، دوسری کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کے دوسرے وزیر اعظم جیلوں میں رہتے ہیں، وہ انسان نہیں تھے، ان کے بچے نہیں تھے، ان پہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ ان پہ لاگو نہیں ہوتے تھے. ایک چیز، اس لیے میں تو حق میں ہوں، ٹرائل ہونا چاہیے قانون، لیکن اس کو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے کہ جو بات آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ وزیر جو ان کے ساتھ بیٹھے، مثلا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے خواجہ صاحب، اگین میں بڑا ایڈمائرر ہوں خواجہ آصف صاحب کا، کہ خواجہ صاحب نے بھی تو جنرل مشرف سے حلف لیا ہوا ہے 2008 کی کیبنٹ میں جو وزیر اعظم گیلانی نے بنائی تھی. وہ سر کالی ہوتی رہے کالی بھی، آپ نے بھی تو جا کے ان سے حلف لیا تھا. آپ نے ان کو ایک ویلڈ آپ نے پریزیڈنٹ مانا. جاوید ہاشمی نے حلف نہیں لیا. اچھا تھا برا تو اس نے کہا میں جا کے حلف نہیں لیتا اور میں کالی پٹی والے اس میں ڈرامے میں نہیں پڑتا. بھی غداری کا مقدمہ تھا نا. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مانے یہ بھی تھوڑی سی بات مانے، یہ بھی سنیں ذرا اپنی مرضی کے. جن وزیروں نے نواز لیگ کے جا کے اپنے حلف لیے مشرف صاحب سے، ذرا وہ بھی تو قوم کو بتائیں گے آپ نے کیسے حلف لے لیے تھے مشرف سے. رائٹ، بریک بھی آتے ہیں، لیکن جب بریک واپس آئیں گے تو میں جو لاہور میں ہمارے پینلسٹ سے پوچھوں گا کہ کیا واقعی ایک کانسپریسی کے تحت فوج کو سنگل آؤٹ کیا گیا یا یہ حالات کا تقاضا کہ میرٹ اسٹیبلش ہو، فوج کا سابق سپہ سالار کیوں نہ ہو. اس پہ بات کریں گے اور آئندہ فوج اس کو کس طرح دیکھ رہی ہوگی. کیا فوج اس پہ لا تعلق ہے؟ اور پھر دانشور یہ پوچھیں گے یا فوج میں اس طرح پایا جاتا ہے کہ اگر مشرف صاحب جو ہے وہ یہیں پر 15 دن میں، اکرم شیخ صاحب تو کہتے ہیں 15 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اگر آپ روز کی بنیاد پہ سماعت کریں. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے عمر قید ہوتی ہے سابق آرمی چیف کو یا پھانسی ہوتی ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں ویسے تو مسائل بڑے، لیکن پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے اس کو آکیپائی کیا ہوا ہے ایشو کو. ہم نے ایک اوپینین پول کا سوال آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ آج پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ قانونی نقطہ نظر دیکھتے ہوئے وہ نہیں جا سکتے مشرف صاحب اپنی والدہ کو ملنے کے لیے، کیا آپ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں؟ 3031 پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہم منون اس کو چلا دیں گے پروگرام کے اینڈ میں. رانا صاحب، ویسے آپ نے بھی تھوڑی زیادتی کی ہے اس لحاظ سے کہ مقدمہ ایک شخص کے اوپر تھا اور پوری فوج کو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس سے کر کے عدالت میں دلائل دے کے کبھی آپ نے ججز کو لیاری گینگ وار کا حصہ بنا دیا. مطلب مشرف صاحب کے لیے شاید اچھا نہیں کیا اور فوج کے لیے اچھا نہیں کیا. آپ نے جو امپریشن دیا نا کہ فوج کا پورا ادارہ ٹرائل پہ، شاید یہ معاملہ نہیں. فوج کا تو ہم نے کبھی نام نہیں لیا. جی. نمبر 2، دوسری بات جو حقیقت تھی کہ جی ہم نے کہا دس کورٹ ہیز نو جورسڈکشن ناٹ پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ، کیونکہ چیف جسٹس اور فارمر چیف جسٹس جب وہ زندہ تھے یا لائیو تھے، ریٹائر نہیں ہوئے تھے، ان کا نام ہے کہ ود کنسلٹیشن اور دی فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے یہ حکم پر عدالت یا ان کی کنسلٹیشن کہاں سے آئیں گے جو آپ کے بندے کو جو ہے وہ چارج شیٹ کریں گے؟ ایسا تو پھر جج ملنے نہیں، سارے ججوں تو پنگا لیا مشرف صاحب نے. تو نہیں، وہ کنسلٹیشن غیر قانونی ہے اور یہ چاہیے تھا کہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر بیٹھ کر سمری تیار کرتے، سمری وہ وہاں بھیجتے پریزیڈنٹ کو اور وہاں سے نوٹیفکیشن جاری ہوتی یہ ہم ٹرائل یہ ججز. تو آپ نے نہیں کیا، آپ یہ کہہ غنی صاحب، لیکن امپریشن تو یہی آیا نا. ہاں جی، دیکھیں امپریشن تو یہی بنا ہے. میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اسے اس طرح دیکھیں کہ اب پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں رہا. کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی حکمران ہوگا یا کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہوگا. آپ بار بار ایک بات کو والی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ کامران پچھلی صدی کی باتیں ہیں اور فوج کا ادارہ میں نہیں سمجھتا امبیرس ہو رہا ہے. ان کی اخلاقی پوزیشن اب بڑھے گی. میں نہیں کہہ رہا کو آئے گا، نہیں، اب چونکہ باتیں ہو رہی تھی، یہ پچھلی صدی کی باتیں ہے، یہ نئی صدی ہے اور وہ خاموش ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج کی اخلاقی پوزیشن بڑھے گی کہ وہ اب پریشر ڈال سکیں گے کہ جو لوگ پاکستان میں قانون اور آئین پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے، کوئی شخص اب قانون سے بالاتر نہیں ہے. صحیح ہے. ہم نے تو یہ اعتراضات کورٹ میں کیے کہ جناب دس کورٹ از ناٹ پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ، دس کورٹ از ہینڈ پکڈ کورٹ. صاحب نے مان لیا. جی ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب ایک بات بتائیے. جاوید لطیف صاحب قطع نظر تمام ڈیبیٹ کے مطلب آبویسلی آپ ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون حکومت کے، تو نواز شریف صاحب کی بات چیت آپ تک بھی پہنچتی ہوگی، اگر ڈائریکٹ نہیں بھی پہنچتی یا ڈائریکٹ پہنچتی ہوگی تو پرعزم ہے پرائم منسٹر کی اگر خصوصی عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ پرویز مشرف کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے میڈیا ٹاکس بھگتانے کے بعد آپ اینڈ میں کہتے ہیں جی وہ تو ممنون حسین کو سفارش کر دی ہے پرائم منسٹر نے کہ اب معاف کر دیا جائے، اور یہ پھر یہ بات آ جائے گی کہ اتنا ٹائم ویسٹ کیا قوم کا. مطلب آپ لوگ کمیٹڈ ہیں نا کہ اب آرمی چیف ہو یا آرمی چیف کا کچھ چاچا اور تایا ہو سابق، اب قانون کی بالادستی یہی ہے کہ ٹانگیں گے اس کو. اس طرح ایک پرائم منسٹر کو ٹانگا گیا، آپ کے پرائم منسٹر کو ملک سے باہر بھیجا گیا، تو اب معافی نہیں ہوگی، یہ کوئی این آر او نہیں ہوگا. اس بارے میں تو نون لیگ کمیٹڈ ہے نا کہ اب عمر قید یا پھانسی چڑھے گی، وہ آرمی چیف سابق ہی کیوں نہ ہو. جی لطیف صاحب. کامران، یہ میں اپنی بات کے آغاز میں نے یہ بات کی تھی کہ 56 سال بعد ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ عدالتی کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں. جی اب گزارش یہ ہے کہ جب ابھی ٹرائل نہیں شروع ہوا تھا، ابھی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت سے یہ کہانیاں، قصے اور یہ مفروضے کیا سرائیاں تھیں کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سابق جنرل کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو. اور اس کے بعد یہ جب ہو گئی تو یہ کہا گیا وہ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑا اسٹیپ لیا. افتخار صاحب بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، کلاسرا صاحب سب اپریشیٹ کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے. لیکن اب اگلے سٹیج پہ آئے نا سر، یہ صرف فرد جرم تک رہے گا یا سزا آپ امپلیمنٹ کریں گے، معافی کر دے دیں گے؟ جی اب جو کل فرد جرم عائد ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حکومت کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ای سی ایل سے اس کا نام نکال دیں، تو جناب حکومت کی ٹانگیں جو ہیں وہ تھر تھرا رہی ہیں، کانپ رہی ہیں. یہ فوری طور پر یہ ڈیل ہونے والی ہے، چلے جائیں گے. کسی نے کہہ دیا کہ وہ طیارہ بھی آگے کھڑا ہے. بھائی دیکھ لیں، اگر آج تک تمام قیاس سرائیاں جو ہیں وہ غلط ثابت نہیں ہوئی تو آئندہ بھی انشاءاللہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر عمر قید یا پھانسی ہوتی ہے پرویز مشرف صاحب کو تو معافی کا تو کوئی چانس نہیں ہے. قانون دیکھیں یہ عدالت کا کام ہے. نہیں عدالت سر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر عدالت آپ امپلیمنٹ کریں گے نا اس کو، معافی تو نہیں دیں گے نا پریزیڈنٹ کی. بالکل اس پر امپلیمنٹ ہوگا، یہی ملک کے تقاضے ہیں اور اسی میں قوم ملک کی بہتری. ٹھیک ہے، میں افتخار صاحب اور کلاس صاحب سے اس پہ رائے ضرور لوں گا.
افتخار صاحب حوالہ دیتا ہوں، ایک سعودین پرنس نے آ کے کہا تھا کہ میں صرف ممنون حسین کے لیے ایک میسج لے کے آیا اور ممنون حسین نے کہا تھا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پرائم منسٹر سفارش کریں گے معاف کر دوں گا، میں حکومت سے مشورہ کروں گا. نہیں، انہوں نے کہا پرائم منسٹر سفارش معاف کر دوں گا، ایڈوانس کہہ دیا انہوں نے ممنون حسین صاحب. لیکن افتخار صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. افتخار صاحب میں تھوڑا ہسٹری دوست بول رہا ہے. جی میں آپ کو تھوڑا ہسٹری کے تناظر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب بھٹو صاحب جو تھے آج ہی کے ایام میں ان پہ پھانسی لگی اپریل کے مہینے میں 3 ڈیکیڈز پہلے، تو بیسکلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کو بھی یہی کنفرنٹ کرنا پڑا اور انہوں نے ان کو رہا بھی کر دیا. لیکن ضیاء الحق کو انہوں نے کلیئر کٹ میسج بھجوا دیا کہ جنرل ہیو یو ریڈ آرٹیکل 6 اور اس کے بعد ان کو یہ انجام ہوا. نواز شریف صاحب کو جیل سے باہر بھیج دیا. کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج جس طرح کے معزز ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ دور نہیں رہا، اب دور امپروو کر گیا، آج اگر پرائم منسٹر ہینگ کرتے ہیں سابق آرمی چیف کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آرمی جو ہے وہ کو کی طرف سوچے گی بھی نہیں اور نہ مسترب ہوگی؟ افتخار صاحب دیکھیں، میں بہت خوش ہوں کہ ایک ایم این اے بات کر رہا ہے، تو میں اس ایم این اے سے ایک سوال معصومانہ طور پر پوچھنا چاہوں گا. ضرور. کہ جو 2007 کی ایمرجنسی ہے، اس میں جو باقی شریک ہیں ان کے بارے میں یہ ایم این اے صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ جی میں دوسری بات ہے یہ کہنا کہ اگر مشرف کو چھوڑ دیا تو نواز شریف کا امتحان شروع ہو جائے گا، یہ ایک نئی کھیل ہو رہی ہے. یہ وہی بات ہے جو ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی کہ جی قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں. یہ کس قسم کی باتیں ہم پاکستان میں دوبارہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا کا واسطہ ہے عقل استعمال کریں. ٹھیک ہے، اللہ کا واسطہ عقل استعمال کریں. سزا اس کو اسی وقت ہوگی جب وہ عدالت میں پیش ہو گیا. وہ تمام تمکنت، وہ تمام رونق، وہ تمام فرونیت وہ اس وقت ختم ہو گئی جب وہ پیش ہو گیا. جی اگر اس سے آگے بات کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جواب دیں جی. جاوید لطیف صاحب، افتخار صاحب نے پوچھا کہ یہ جو ہے وعدہ معاف گواہ تو نہیں بن جائے گا نا اس میں کوئی؟ کامران صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں افتخار صاحب کا، لیکن کرتے رہیے. ویسے ان سے سوال ہے کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ 1 لاکھ کے قریب فرض کرے قیدی ہیں، ان میں سے کچھ 10,000 کے قریب بیمار بھی ہیں جو جیلوں سے باہر جاتے ہیں، علاج کرا کے پھر جیل آتے ہیں، اور 700 کے قریب شاید ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے اپنے عزیز و اقارب والدین جو ملک سے باہر بھی ہوں گے. کیا ان کے لیے، ایک غریب کے لیے، ایک عام بندے کے لیے قانون اور ہے اور ایک طاقتور کے لیے قانون اور ہو؟ سر وہ تو لطیف صاحب وہ تو آپ نے خود ہی معیار بنا دیا نا. بات کرتے ہیں مشرف کے لیے. جی افتخار صاحب دے دیں. چلیں کامران جی جواب دوں گا. میں جواب دوں گا. میاں صاحب میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے کوئی خصوصی سلوک کریں. میں آپ سے اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور آدمی کو ان وجوہات کی بنا پر اگر سنگل آؤٹ کریں گے تو مسئولیتیں بڑھیں گی. میں نہ تو دھمکی دے رہا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہوں. میں نے تو فوج کے ہاتھوں سزا اٹھائی ہے، فوج کے ہاتھوں مارے کھائی ہیں. لیکن بھائی ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. ایک جمپ میں بہت زیادہ سفر اگر طے کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس میں کچھ خدشات نظر آتے ہیں. اور وہ خدشات فوج سے نہیں ہے، اسی کو پوچھتا ہے اس سسٹم میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ جاوید لطیف صاحب. جی ایک سیکنڈ مجھے آپ افتخار صاحب کا یہ جواب دے لینے دیں. جاوید لطیف صاحب یہ پروگرام کو ہو گئے 41 منٹ، آپ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ جو وعدہ معاف گواہ آپ نے ساتھ بٹھائے ہیں مشرف کے وزراء، وہ وعدہ معاف گواہ ہے مسعود محمود کی طرح، یہ کون ہے، وہ کیسا انصاف ہے؟ اس کا جواب اب تک نہیں دیا. 41 منٹ ہو گئے پروگرام شروع ہوئے. جی میں کامران صاحب وہی بات کرنے لگا ہوں کہ جو افتخار صاحب نے بات کی ہے، بات درست انہوں نے کی ہے. بھلے اس میں بھائی عدالت میں کیس ہے نا، مرکزی ملزم جو ہے وہ اپنے ہمراہیوں کا وہاں جواب دے یا آپ کو تو نظر ہی نہ آیا. اچھا لطیف صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں. اگر آپ کو تو نظر نہیں آیا شریک بچیں گے تو یہ بات غلط ہے. سر آپ کو تو مگر ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ تو بتا دیں کہ کیا مرکزی ملزم کا قصور ہے؟ کیس بنانے والے آپ ہیں، آپ نے مقدمہ کیا ہے، اور آپ ہی کو نظر نہیں آیا کہ کون کون ساتھ تھا ان کے. روک کلاسرا صاحب میرا آپ سے پرسنل سوال ہے. مقدمہ درج ہوا ہے. روک کلاسرا صاحب یہ بتا دیجیے، اس سوال کا جواب تو آج تک لطیف صاحب نہیں دے پائیں گے اور آئندہ کئی سالوں تک دے نہیں پائیں گے کہ جو وعدہ معاف گواہ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے ہیں، لا منسٹر وغیرہ جو سابق رہے ہیں مشرف صاحب کے، وہ کس حساب سے بیٹھے ہوئے، اس کا جواب انہوں نے دیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی انسائٹ آبزرویشن کیا کہتی ہے کہ فوج میں تو کوئی ایسا بحران یا اضطراب آتا نہیں دیکھ رہے نا آپ، ان کی سزا بھی اگر ہو جائے مشرف صاحب کو؟ روف صاحب
کامران جو بیسک سوال ہے جو ہم نے پہلے بھی اٹھایا اور افتخار ہمارے دوست نے بھی اٹھایا ہے، جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اس حکومت کو، اس سسٹم کو خطرات رہیں گے. وہ سب سے بڑی کنسرن یہی ہے کہ آپ کو جنرل مشرف نظر آتے ہیں جو کہ ٹھیک نظر آتے ہیں جو اس پہ ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو جنرل مشرف جو عدالت کو بتائے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ریاض پیرزادہ صاحب کس کے ساتھ تھے، سکندر بوسن صاحب کس کے ساتھ تھے، زید حامد صاحب کس کے ساتھ تھے، یہ ماروی میمن کس کے ساتھ تھے؟ مطلب ہم اتنا ایکٹ کر رہے ہیں کو سمجھ لیتے ہیں. لمبی لسٹ ہے سر، لمبی لسٹ ہے. میاں صاحب کو اگر لمبی لسٹ ہے سر، اس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آدھی پارلیمنٹ بھری بیٹھی ہے جو میاں صاحب کی اس میں بیٹھی ہے. میاں صاحب بات کرتے ہیں اصول کی لیکن بے اصولی کر رہے ہیں. اصول یہی ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ اور مت جاؤ نماز کے قریب، اور میرے جیسے گناہ گار وہ صرف وہی پہلی لائن پڑھ کے نماز نہیں پڑھتے. اب جو اس کے ساتھ جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ نہیں پڑھتے. آپ آرٹیکل 6 کا جس طرح استعمال کر رہے ہیں آپ کے لیے خطرات رہیں گے. آپ اس میں فیئر پلے نہیں کر رہے. آپ کو کرنا چاہیے ایز اے گڈ جسچر کے طور پر میاں صاحب کو، جب آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے ECL سے نام نہ ہٹانے کا، جو کہ ٹھیک کر رہے ہیں میرا خیال ہے، ان کو یہ بھی چاہیے اپنی کیبنٹ میں سے ان 4-5 وزراء کو ڈسمس کریں، ان کو باقاعدہ چارج شیٹ کریں، اپنی پارلیمنٹ میں جو لوگ ان کو کریں، ایک میسج بھیجیں، ان کو ڈسمس کریں. آج آئی ٹی کے جو وزیر ہیں انوشا رحمان صاحبہ، ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کا سوال اٹھا تو برخاست کر دیا. اس سے بڑا سوال میرٹ کا اٹھتا ہے آج جو یہ وزراء مشرف صاحب کے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ آج ان کو ڈسمس کریں. جی اس کے بعد خطرات نہیں رہیں گے. ان کو ڈسمس کرنا چاہیے، ایک علیحدہ ریفرنس فائل کریں ان تمام وزیروں پر کریں، ان کو ڈسون کریں. بڑی خوبصورت اس کے بغیر آپ کو سسٹم کو خطرے رہیں گے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اسی میں بریک پہ جاؤں گا. ویورز اور اوپینین پول 3031 پہ پرائم منسٹر کا جو فیصلہ ہے اس پہ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں آپ. یس اور نو میں واپس آتے ہیں بریک پہ. پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس ملک میں حکومت نہیں چل سکتی خیر سے جہاں پہ ظلم ہو. کفر کی حکومت چل سکتی، ظلم نہیں چل سکتی. مولوی مشتاق حسین صاحب ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں میں، پیچھے تو اور بھی ججز ہیں جن سے میں بھی ملا اور جن کو میں نے دیکھا ہے. انہوں نے وہاں سے لے کے آج تک کسی جج کو کسی نے آج تک نہیں ٹانگا. یہ کریڈٹ بھی نواز شریف صاحب اگر لے لیں تو آئی تھنک حساب برابر ہو جائے گا. ورنہ تو رانا صاحب بینچ اور بار کا لگتا ہے آپس میں کوئی کانسپیرسی. آپ لوگ تو جو ہے وہ قانون سے بھلا تر ہیں، باقی سب لوگ ہم جیسے جو ہے وہ قانون کے سامنے سر. یہ بات پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی. ہاں جی، کہ ہمارے وکیل وسائلوں کو بھی مار رہے ہیں، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، ججوں کو بھی مار رہے ہیں، اور جج جو کر رہے ہیں جو آزاد عدلیہ ہے. تو یہ تمام کریڈٹ تمام یہ کریڈٹ جو ہے یہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے کبھی کسی وکیل کے خلاف ایکشن لیا ہی نہیں اور ہدایت دی ہوئی ہے. آئی جی پنجاب نے ٹریفک والوں کا کیا کہ کسی وکیل کا کوئی چلان نہیں کرنا. ہم نے ادھر روڈ بلاک کی ہوئی ہے کہ 3 بار مین روڈ جو لوئر مال ہے اس پر ہم پارکنگ کرتے ہیں، کوئی کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات جو سچی ہے وہ سچی ہے. اور ججز کا احتساب سر کب سے بات یہ کی پہلے تو میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کے لیے تو سب نے آواز اٹھائی تھی، سول سوسائٹی نے، لیکن آزاد عدلیہ کے ثمرات عام آدمی تک تو نہیں پہنچے، لیکن سارے ثمرات ان تک چلے گئے. لیکن جہاں تک آپ نے ججز کی بات کیا، آپ نے سوال کیا تھا کہ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں. لیکن میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل 12 اکتوبر سے ہونا چاہیے. جن لوگوں نے سیاسی طور پہ غداری کی ہے، جنہوں نے عدالتی طور پہ غداری کی ہے. لیکن جسٹس افتخار چودھری اور ان کے ساتھیوں کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر جس نے آئین پامال کیا اسے نہ صرف قانونی تحفظ فراہم کر دیا اور وہ چیزیں بھی دے دی جو اس نے مانگی نہیں تھی، ترمیم کا حق بھی دے دیا. دیکھیں بات یہ کہ اگر پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے تو وہ لوگ جو اس طرح کے فوجی ڈکٹیٹر کو تحفظ دیتے رہے ہیں کٹہرے میں لانا چاہیے. میں اس سے پہلے افتخار صاحب کے پاس جاؤں، جاوید لطیف صاحب آپ کے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. یقین کریں مجھے سب سے زیادہ انسلٹ تب ہوئی تھی جس میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا میں نے دیکھا کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے حلف لیا مشرف صاحب سے، وردی میں جنرل سے، افتخار محمد چودھری صاحب سے. آپ کی حکومت ٹاپل ہوئی، انہوں نے ترمیم کا رائٹ دیا پرویز مشرف کو. اگر یہ سیاست نہ ہوتی تو سر کس منہ سے اس کا احتساب نہیں کرے گی آپ کی حکومت؟ یہ سوال میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. اگر انصاف رکھنا ہے. افتخار احمد صاحب یہ بتا دیجئے کہ مولوی مشتاق حسین صاحب سے لے کے آج تک ججز کو کبھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا. باقی سب ہم نے دیکھا سابق جرنیل خواہ مرزا اسلم بیگ ہو، اسد درانی ہو، پرویز مشرف ہو، انہوں نے عدالتوں کو چکر لگائے ہیں. سیاستدان پھانسیوں پہ چڑھ گئے، ایگزائل ہو گئے نواز شریف صاحب. ججز کا سر احتساب نہیں ہوا تو یہ کب سے شروع ہوگی ٹریڈ اس ملک میں؟ افتخار صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کل میں کسی عدالت میں پیش ہوں
اور اپنی ضمانت کے چکر میں پھنس جاؤں. اور بھائی اس ملک میں اقتدار اب ہے ہی ایک آدمی کے پاس اور ایک گروپ کے پاس. وہ تو اپنا بندہ نہیں پیش ہونے دیتے پارلیمنٹ کے اندر. وہ تو بندے کو کہتے ہیں ہمارا بندہ پارلیمنٹ میں نہیں پیش ہوگا, وہ تو حساب کتاب بھی نہیں دے گا. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں میرے دوستوں؟ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کس جمہوریت کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں؟ میں رؤف کلاسا سے 100% بات کرتا ہوں, خطرات ابھی ہیں. اور بالکل اس نے صحیح کہا سلمان نے کہ اگر انصاف کی باتیں کرتے ہو تو ان لوگ جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا اس عام سپورٹ دے کے, اور وہ چیزیں اس کو دی جو اس نے مانگی نہیں تھی. یار یہ کیا رویہ ہے کہ 2007 میں تمہارا خیال ہے پرویز مشرف اکیلا ذمہ دار ہے؟ کدھر کے وہ سارے گورنر, کدھر کے وہ سارے چیف سیکرٹری, کدھر کے وہ اپنا وائس سیکرٹری, چیف سیکرٹری, ججز, یہ سارے کدھر بیٹھے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. کابینہ میں بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب کی. اچھا کلاسرا صاحب آپ بھی ایڈ کر دیں, پھر جاوید لطیف صاحب کا پوائنٹ لوں گا. جی کلاسرا صاحب, آج پاکستان میں اپنے افتخار بھائی کا جواب دے رہا تھا. وہ تمام لوگ جن کو گنوا رہے تھے ابھی افتخار, سارے کے سارے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی میں بیٹھے ہیں, ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں, ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان سے میاں صاحب نے ووٹ لیے ہیں. اس لیے میاں صاحب کے ساتھ یہ پرابلم رہے گا, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ٹرائل کریں, لیکن وہ انصاف کے ساتھ کام لیں. جو ان کے اپنے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ڈسمس کریں, ان کو جان چھڑوائیں ان سے. اچھا اس پہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہے, ہمیں سمجھایا جاتا ہے, ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں 2-4 منسٹر جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, یہ نواز لیگ میں ہیں, وہ پھر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, 2007 کی اور بات تھی. لندن میں جو آپ سے گفتگو کرتے تھے کہ میاں صاحب کہتے تھے کہ جس نے ایمان نے جناب مشرف سے ہاتھ ملایا ہے ہم اس کو بھی نہیں آنے دیں گے قریب, ہم نہیں آنے دیں گے. اب دیکھیں دور بدل گیا, سیاست میں ایسے ہوتے ہیں, مستقل آپ کو پتہ دشمنیاں نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی. تو میں کہ 2007 تک تو یہ باتیں آپ ہم سے نہیں کرتے تھے. سو یہ پورا فیک کرتے ہیں, یہ سارے ڈرامے بازی ہوتی ہے. میاں صاحب اس اسٹیچر سے اوپر نکلے. آپ نے دیکھا بڑا فیصلہ کیا پاکستان رائٹ, پاکستان کی جو عوام ہے اور پاکستان کی جو انٹیلیجنٹ دانشور ہیں وہ یہ سوال آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ یہ آپ کے انصاف کے میزان دو ہیں. مشرف کے بندوں کو, مشرف کے ججز کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت, اور اسی مصلحت کے برخلاف جو ہے آپ آرمی چیف کے اوپر مقدمہ چلانا چاہیے, لیکن باقیوں کو چھوڑ دیں جناب, ان کو بھی ڈسمس کریں. کامران صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ابھی ایک ادارے کے حوالے سے تحفظات شو کیے جا رہے ہیں, میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس وقت بھی اس ادارے سے بہت سے لوگ روئے. جب نواز شریف صاحب کو اٹک قلعہ میں بند کیا گیا, ہتھکڑیاں لگائی گئی, اس وقت بھی اس ادارے سے بہت سے لوگ روئے. اور آج بھی اگر یہ کہیں کہ پرویز مشرف کے اس ادارے میں کوئی فالوور نہیں ہوں گے تو یقیناً ہوں گے, یہ تکلیف وہ محسوس کر رہے ہوں گے. مگر یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے افتخار بھائی صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جناب ایک بوڑھا بندہ مگر ایک طاقتور ہے, ایک نون آدمی ہے, اگر وہ عدالت میں آ گیا ہے تو یہی کافی ہے. مگر دوسری طرف جو عام بندہ ہے وہ 90 سالہ جو کلاسر صاحب بات کر رہے ہیں وہ عدالت میں آ گیا ہے, اس کی مسز جو ہے اس کو لے کر آ جائیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ اصول سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاں یہ بات درست ہے, تو یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اصول سب کے لیے کیسا ہونا چاہیے. مرحلہ وار لطیف صاحب تو کہہ رہے ہیں مرحلہ وار کہیں ان کو سب کو اکٹھا کرے کٹہرے میں, ججز سے لے کے پولیٹیشینز کو, لیکن تاکہ مذاق نہ اڑے پاکستان کا اور حکومت کا. جی لیکن کامران صاحب یہ بات درست ہے, اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے, سب کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن کرنا نہیں آپ نے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ حالات دیکھیں ملک کے, یہ جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھ لیں. 51% لوگوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ درست ہے جو انہوں نے نہیں جانا دیا پرائم منسٹر. 49% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. آج کا یہی پروگرام تھا, کل تک کے لیے اجازت.